وہ حدیث ہے، خود یہ بھی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ وہ ابن جندب سے روایت یہ پیش کی گئی ہے کہ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ اگر یہ کوالٹیز آپ کے اندر ہیں، دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ پہلی، انسان کے پاس وہ تقوی کہ جو اسے حرام الہی جو اللہ نے حرام کیا اس سے دور کر دے، یعنی ایسی پاور کہ جو حرام سے آپ کو روک دے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کس سے؟ وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں۔ اگر آج کی لینگویج میں دیکھیں تو تقوی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جس کے اندر انسٹالڈ ہو جائے اس کو وہ حرام کام سے دور کر دیتا ہے۔ یہ پہلی کوالٹی۔ اگر یہ کسی کے پاس ہے، تقوی الہی کسی کے پاس ہے، پرہیزگاری یعنی خوف خدا ہونا کہ حرام کام نہیں کروں میں، اگر یہ ہے تو یہ ایسی کوالٹی ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بچا دیتی ہے۔ تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں عزیزان محترم، میرے اندر تقوی کا کون سا سٹیج ہے؟ وہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام، ماہ مبارک رمضان کی جو قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے لیے بھی روزوں کو واجب کیا گیا جیسے تم سے پہلے والی قوموں پہ تھا، لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کر سکو، شاید تم یعنی روزہ تقوی۔ یا مثلا سورہ بقرہ کی آیات جو شروع کیا تو قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا یہ کتاب اس کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو کبھی میں نے سوچا بیٹھ کے کہ تقوی ہے کیا؟ کیونکہ یہ بعض لفظ ایسے ہیں جو ہم نے بچپن سے سنے ہوتے ہیں لیکن اگر روک کے پوچھ لو تو معنی بھی نہیں پتا ہمیں۔ ہوتا ہے مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے نا کبھی کبھی معاشرے کا۔ ابھی کل میں بولتا ہوں کسی کو موبائل پکڑ کے سب سے 2-4 لفظ دے دیتا ہوں، سب کے انٹرویو ویڈیو بنانا شروع کر دیں، تو بعض اوقات لفظ پتہ ہوتے ہیں، سنے ہوئے ہیں، لیکن سم ٹائم ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، اس کو ایلوبریٹ نہیں کر سکتے، ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں۔ تو آپ خود کبھی بیٹھیں کہ اتنا جب قرآن متقین کی ہدایت ہے اور ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ امام المتقین، متقین کے امام المتقین نے ایک خطبہ بیان کیا ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ خطبہ متقین نہج البلاغہ میں کہاں پر ہے؟ کون سا نمبر ہے؟ بھائی متقین ہے، جب قرآن متقین کو ہدایت دے رہا ہے، امام متقین کا ہے، تقوی کا اتنا ذکر ہے، حدیث و روایات میں اتنا ذکر ہے، تو کیا مجھے زندگی میں کبھی فرصت نہیں ملی کہ میں امام کا قول ہی پڑھ لیتا کہ متقین ہوتے کون ہیں؟ تو سوسائٹی کیسے بنے گی؟ اس میں پریشان مت ہوں آپ، پریشان نہیں، بالکل پریشان نہ ہوں، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، آپ سٹریس بھی نہیں لیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ قال امام علی علیہ السلام اپنی زندگی میں انسرٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم معاشرے کو کیسے بنائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کون قال، مطلب آج کل کون ہے یہ؟ بہرحال تو آج کل بہت زیادہ ایلن مسک، کالا ایلن مسک جو ہے اس سے آپ سوسائٹی بنائیں گے، یا اور جتنے لوگ ہیں موٹیویشنل اسپیکرز ہیں بہت سارے، کون بتائے گا معاشرہ کیسے بنے گا؟ عزیزان محترم، وہ یہ زیادتی کس کے؟ اپنے ساتھ ہے نا، ہم نے کی ہے زیادتی، اور اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، واللہ آپ کا قصور نہیں ہے، میں اپنا قصور سمجھتا ہوں، ہم نے آپ کو نہیں بتایا کالا امام علی۔ یا علی، شکر ہے بچے نعرہ مار لیتے ہیں، ورنہ لوگ کہیں مولانا کی مجلس میں تو نعرہ وارہ بھی نہیں لگتا، صلوات بھیجتے محمد والے میں۔ عزیزان محترم، بہرحال
لیکچرز موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، خطبہ متقین پہ میرے بھی لیکچرز موجود ہیں اور علماء کے بھی ہیں، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں شاید اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے لیے باقاعدہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک صفت متقین کی کمپیئر کریں، واللہ اپنے آپ کو کم مت سمجھیں، شرمندہ نہ ہو، مایوس نہ ہوں کہ مطلب میں مولانا صاحب جو باتیں کر رہے تھے میرے اندر نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے اندر بھی نہیں ہے بھائی، میرے اندر بھی نہیں ہے، میں خود پھنسا ہوا ہوں۔ میں آپ کو جو بتا رہا ہوتا ہوں بیسیکلی میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ میں خود صحیح ہو جاؤں۔ ایک کوالٹی تو ہو، ایک کوالٹی، اور میں اکثر یہ کوالٹی میرے ذہن میں آتی ہے نا، میں اس کو آپ یقین کریں نہ جھوٹ ہے نہ ریاکاری ہے نہ کسی کو دکھانا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ ایک کوالٹی یہ میرے ذہن میں جب بھی آتی ہے نا میں اس کو انجام دے دیتا ہوں۔ خطبہ متقین کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں، بہت ساری۔ ایک کوالٹی کیا ہے؟ متقین رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ رات ہے، مغرب کے بعد رات ہے، آپ گھر میں مغرب کی نماز پڑھیں، باہر پڑھیں، عشاء پڑھیں، کہیں پڑھیں، کھڑے ہو کر 5 قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر دیں، مشکل کام ہے۔ ایک کوالٹی ایڈ ہو گئی، کس کی؟ متقین کی۔ کس نے کہا تھا؟ مولا متقیان نے۔ ایک ایک کر کر ایڈ آن کریں، ایڈ آن کریں، آہستہ آہستہ سال اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ 6 مہینے میں، یا 6 مہینے میں 6 کوالٹیز پیدا کروں اپنے اندر، ٹارگٹ بنائیں۔ اذان محترم، خوب یہ پہلی چیز ہے، حدیث وہی واپس آتا ہوں، اذان محترم خوب حدیث کیا ہے کہ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں اگر کسی کے پاس ہیں، امام فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ پہلی تقوی الہی، جو اسے حرام سے بچائے، جو خدا نے جس کو حرام کیا اس سے بچائے۔ خوب دوسری چیز کہ وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو اس کے اندر ہے؟ خوش اخلاق ہونا، اچھا اخلاق جس سے وہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہو۔ اب یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ جس پہ ہم بہت بولتے بھی رہتے ہیں اور مسلسل بولتے بھی رہیں گے اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ اخلاق اچھا کریں، کردار اچھا کریں۔ کردار اچھا ظاہری لباس سے نہیں ہوتا، کردار انسان کے اندر سے اچھا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان اپنی طرف متوجہ ہو، اپنے کوئی اس کا اچھا دوست ہو، اس سے بولے کہ میرے اندر برائیاں کیا ہیں بتاؤ، کیونکہ جو اچھا دوست ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ کی برائی کا ذکر نہیں کرتا۔ اچھا دوست وہ تنہائی میں آپ سے ذکر کرے گا اگر وہ اچھا ہے۔ اگر دوست صحیح نہیں ہے تو آپ کی برائی پہ خوش ہوگا، بلکہ بتائے گا بھی بولا اچھا ہے، برا کرنے دو۔ کوئی دوست اپنا اچھا ویل وشر کہ جو بہرحال آپ کے کردار کی سازی کر سکے۔ دوسری چیز اچھے کردار کو کرنے کے لیے بکس، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ دنیا جان کی چیزیں پڑھتے ہیں، دنیا جان کا سٹف پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کتاب خرید نہیں سکتے، کتاب کھول نہیں سکتے تو PDF پڑھ سکتے ہیں، سافٹ ویئر پڑھ سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شیعہ ٹول کٹ پہ جائیں، ڈاؤن لوڈ کریں، کتابیں اردو میں بھی، انگلش میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں، سب کتابیں اس کے اندر ہیں۔ وہ بھی ایک اخلاق کی کتاب، اخلاق کی کتاب۔ معراج السعادہ اردو کے اندر اخلاق کی کتاب ہے، وہ اخلاق کی کتابیں پڑھیں۔ ایک کتاب ہم نے بھی ترجمہ کروائی اور وہ گامائیے یعنی سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، خوب اخلاق کی کتاب ہے، امام کی حدیث ہے، اس کی تشریح ہے۔ خوب کم از کم زندگی میں اتنی چیزیں پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، خوب اخلاق اچھا کریں، کردار اچھا کریں۔ آپ صحیح تو شہداء کو کربلا میں دیکھیں، دشمن نے سب ختم کر دیا، مگر اس کے بعد امام حسین اس کے باوجود بھی کھڑے ہوئے دشمن کے سامنے عصر عاشور تک ہدایت کر رہے ہیں۔ کردار کیوں؟ کیونکہ ہادی ہے خدا کی طرف سے۔ ابھی بھی میں معاف کر دوں گا تمہیں، اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں گا، پلٹ آؤ۔ امام کی ہدایت، اخلاق۔ دشمن رستے میں جب پہلے روکا، پیاسا تھا، پانی پلا دیا، اخلاق ہے، کردار ہے۔ ایک جنگ میں جب مولا متقیان کے ساتھ تھے، دشمن نے پانی بند کر دیا، امام حسین کو بھیجا، جاؤ بیٹا، امام حسین گئے، جا کے پانی کھول کر آئے، پانی کا حصہ چھین کر آئے، اپنے قبضے میں لیا۔ پھر امام نے کہا کہ پانی لو لیکن پانی دشمن پہ بند نہیں کرنا۔ کیا ہے یہ؟ اخلاق ہے۔
کردار ہے. اس نے بولا بول دیا, آپ نے بولا, اس نے ایسا کر دیا. آپ اپنا فلٹر لگاتے ہیں. آپ فلٹر تو سب کو پتا ہے نا, فلٹر پکچرز کھینچنے کے لیے کتنے سارے فلٹرز ہیں. فلٹر لگاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں, اپنا رنگ بدل دیتے ہیں, شارپنیس, لائٹ سب چینج کرتے ہیں نا آپ پکچر پہ. فلٹر لگائیں اپنی پرسنالٹی کے, کہ جب یہ پرسنالٹی باہر نکلے تو خوبصورت باہر نکلے. فلٹر لگائیں فلٹر. کوشش جھوٹا نہ ہو, فریب نہ ہو, اوریجنل ہو. اتنی لیئرز ہوں کہ سامنے والا اگر نیگیٹیوٹی بھیج رہا ہے تو وہ میرے تک آتے آتے ختم ہو جائے. جیسے اسرائیل کے وہ میزائل تھے نا, وہ مارنے کے لیے اڑتے تھے, وہ اپنے اندر گر گئے. وہ کیوں؟ کیونکہ کمزور ہو گئے تھے بیچارے, گھوم گئے. کیوں؟ کیونکہ سامنے طاقت ولایت کی تھی. خوب یہ ضروری ہے یار. جانے والا ہوں, خوب یہ جب پاور ہو تو نیگیٹیوٹی گر جاتی ہے سامنے سے. خوب انسان اپنی پرسنالٹی سے اتنی چیزوں کو پروڈیوس کر سکتا ہے کہ سامنے چیزیں گر جاتی ہیں. طاقت ہے, روب. خوب یہ کردار ہے.